انہیں فلرز ڈالنے ہیں، انڈر آئی، چیک میں، نیزولیبیل فولڈ ہے، جو کے فلرز ہیں، ایون ٹیمپورل اور یہاں کے اس ٹیمپل والے ایریا کے بھی فلرز موجود ہیں، تو لپ فلرز بھی ہیں۔ نارملی جو فلرز ڈلوانے کی ریزن ہوتی ہے، جبکہ یہ زیادہ ایکسپینسو پڑتے ہیں ان کو، لیکن پھر بھی وہ اس لیے ڈلواتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تھریڈز بہت ہی خوفناک ہیں۔ ہم نے اکثر چینلز کے اوپر اتنی خوفناک ویڈیوز دیکھی ہیں تھریڈز کی کہ ہم تھریڈ کی بجائے فلر کو یوز کریں گے اور ہر 6 مہینے کے بعد ہم اس کو ریپلیس کرنا پسند کریں گے، آلدو ایک وقت میں اگر آپ پورے فیس میں فلر ڈلوائیں تو آپ کا تقریباً 2 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور یہ کافی ایکسپینسو ہے۔ اور اگر آپ 2 لاکھ روپے کے تھریڈز اپنے فیس میں ڈلوائیں یا 1 لاکھ کے بھی ڈلوائیں، تو اب تو PLA تھریڈز آ گئے ہیں، اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے تھریڈز آ گئے ہیں جو 5 سے 6 سال چلتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے فیس میں ہم تھریڈ ڈالتے ہیں کسی بھی ایریا میں، تو فلر سے اگر آپ کو 6 منتھس کا یا 8 منتھس کا یا میکسیمم 1 سال اگر کہا بھی جاتا ہے، تو فلر کی کوالٹی کا ریٹین کرنا بنیادی طور پہ آپ کی نیند، سٹریس، ہائیڈریشن اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے اور ایموشنل سٹریس آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، سکن اس سب کو ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کتنی اچھی کیئر کر رہے ہیں اپنی سکن کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ٹیکنیکس آ گئی ہیں، اب جو تھریڈز آ گئے ہیں، وہ اتنے لانگ لاسٹنگ ہیں کہ اب واقعی ہی آپ کو سوچنا چاہیے بیفور گیٹنگ اے فلر کہ میں اگر تھریڈ ڈلواتی ہوں، اور تھریڈ چھوٹے چھوٹے سائزز کے بھی ہیں، آپ پراپر 1 گھنٹے کی پہلے فیس کی نمنگ کرتے ہیں، پھر ہم لوکلی اندر آپ کے انسولین سرنج کے ذریعے سے لوکل انستھیزیا کی مدد سے نمنگ کر دیتے ہیں فیس کی، جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل بھی کوئی چیز فیل نہیں ہوتی ہے۔ تو بس آپ اپنا نمنگ کے لیے پراپر ٹائم لے کے آئیں، آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے کلینک میں آ کے۔ اور جیسے اگر آپ نے نیزولیبیل میں فرض کریں یہاں آپ کو 4 تھریڈ یہاں ڈلے اور 4 یہاں ڈلے، تو اب یہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے دس ول لاسٹ فار ایٹ لیسٹ 3 ایئرس۔ تو ایک ایسی چیز جو تھریڈس کی کاسٹ کے آلموسٹ قریب ہی پڑ رہی ہے، اور آپ کی نیچرل کولاجن بھی نہیں ہے، بلکہ آپ باہر سے ایک فورن مٹیریل اپنے فیس میں بھرتے ہیں۔ آئی پرسنلی فیل کہ ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فیس کے اندر وہ والی چیزیں انٹروڈیوس کریں جو نیچرلی کولاجن کو بلڈ کریں، تو اس سے نہ صرف فائبروبلاسٹ اور اسکن پروڈیوسنگ ایجنٹس پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو نئے تھریڈز ہیں ان کے بارے میں آ کے مجھے ملنا چاہیے، اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے۔ تھریڈ کی جو ٹائپس ہیں، میں نارملی پسند کرتی ہوں کہ ایسے تھریڈز نہ یوز کیے جائیں جو کلائنٹ کو بہت زیادہ پین دیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو آپ کو جو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر ہیں، آپ ان کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور تھریڈس کہاں یوز ہوتے ہیں، یہ کویشچن بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی بوٹاکس کروا کے یا وزن کم زیادہ کرنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ فیٹ آپ نے اپنی باڈی میں لوز کیا ہے، 30 کلو، 40 کلو، 20 کلو، تو اس کا ایک دم آپ کے فیس اور نیک پہ افیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو ماتھے کی جو نیچے کی اسکن کے نیچے ہڈی نکل آتی ہے، یہاں آنکھوں میں کھڈے آ جاتے ہیں، یہ ٹیمپورل ایریا کافی خالی ہو جاتا ہے، نیزولیبیل فولڈ کا یہ جو ایک کھڈا ہوتا ہے یہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، جو لائن گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان سب ایریاز کو، اس کے علاوہ یہ جو میرونیٹ لائنز، اسمائل لائنز اور جاولز، یہاں پہ ایک گولا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ان سب ایریاز کے لیے بہت چھوٹے سے تھریڈز آتے ہیں، جن سے ہم انڈر آئی تھریڈز بھی موجود ہیں جو ڈارک سرکلز کو، پفینس کو، اور آپ کی جو آئیز کا ایک الگ سے پگمنٹڈ ایریا کچھ لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چیک یہاں ختم ہو رہے ہیں اور یہاں سے آگے ہماری انڈر آئی شروع ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس سے کور ہو جاتا ہے۔ اور تھریڈز نہ صرف یہ کہ آپ کو کولاجن دیتے ہیں، بلکہ جو آپ کی اسکن کے اندر پورز ہیں ان کو بھی شرنک کرتے ہیں، آپ کی اسکن ٹیکسچر کو، کلر کو امپروو کرتے ہیں، آپ کے جو نیچے فریکلز اور اسکن کے اوپر پگمنٹیشن زونز ہیں اس کو بہت امپروو کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ تھریڈز جو ہوتے ہیں وہ کولاجن سٹیمولس دیتے ہیں، جس سے نئی کولاجن فیس میں بنتی ہے، اور دے آر ہائیلی
اینٹائی ایجنگ ایز کمپیئر ٹو فلرز. یہ تھورلی اور ٹوٹلی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور ذاتی اوپینین ہے، اور میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ حرف آخر ہے. بیکاز ماشاء اللہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار، مجھ سے بہت زیادہ نالج رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو اپنا کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک تجربہ ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کو کرنے کا، اپنی اپنی کچھ پریفرنسز بن جاتی ہیں. تو یہ صرف میرا اپنا ذاتی نظریہ اور میرا اپنا اوپینین ہے، جس کو آپ ایک یونیورسل لا نہیں بنا سکتے. یہ میں ساتھ ایک پوری ڈسکلیمر دینا چاہوں گی.